السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ تفسیر بیان کرتی ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ رفیق اعلیٰ کے جانب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ رفیق اعلیٰ یعنی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ الوداعی کے آثار پہلے شروع ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رخصت ہونے کے آثار شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میرے اس قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا، یعنی وحی الہی میں بھی آثار نمایاں تھے کہ آپ دنیا میں اپنے مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر یعنی ابتدائی میں 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارے پیشرو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہے۔ واللہ مجھے تم پر ایک خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد یعنی قبرستان تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آ ملیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ماہ سفر کے آخر سوموار کو یعنی منڈے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے کسی کے دفن کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا، بلکہ میں، واللہ ہائے میرا سر، یعنی میرا بھی سر دکھ رہا ہے۔ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب بیویوں کے یہاں دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ آخری وقت تک حقوق کی ادائیگی کا خیال۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر پر تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصد حضرت عائشہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے رہے۔ چنانچہ آپ فضل بن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور علی ابن ابو طالب یعنی داماد اور چچا کے بیٹے، دونوں کے کندھوں میں ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر
منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزہ پانی ڈالو جن کا بندن نہ کھولا گیا ہو، یعنی پورے ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹا کر، یعنی ٹب میں بٹا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا۔ بخار کی شدت اس سے کم ہوئی، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے۔ پھر آپ نے قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ قصاص یعنی بدلہ۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو وہ بدلہ لے لے۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا اور دنیا کی زیب و زینت سے کچھ نہ لیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہیں۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ چند دن کے بعد واضح ہوا جو بندے کو اختیار دیا وہ خود صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازوں کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ یعنی ویڈنسڈے کی بات ہے۔ تھرسڈے یعنی جمعرات کو بیماری اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا آپ کے پاس تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی ایک کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے۔ نمازی غلام اور لونڈیوں کے متعلق تاکید کی، فرمائی حسن سلوک کی۔ فرمایا میں تم میں 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی یعنی سر چکرا گیا۔ پھر رفاقہ ہوا، دوبارہ غسل فرمایا، ایسے 3 بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے، غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ اس روز سے باقی ایام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔
آپ کی حیات مبارک میں ابو بکر کے پڑھائی ہوئی نماز کی تعداد کل 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا، چنانچہ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی ابتدا وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کہتے، ابو بکر اسے دہرا رہے تھے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے۔ سنڈے یعنی اتوار کے دن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا، اپنے کپی سے ہماری چراغ میں گھی ڈلوا دو تاکہ چراغ جلا سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سائے تقریباً 75 کلو جاؤ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ انبیاء درہم یا دینار نہیں چھوڑتے۔ آپ نے پیچھے اپنے پیچھے وہ دینار یا درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ صرف علم چھوڑتے ہیں، یعنی ان کا ورثہ صرف علم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں تمام چیزیں ختم کر دی، صرف کھانے کا کچھ سامان چھوڑا جو کہ تقریباً 75 کلو آپ کی زرہ کے عوض تھا جو رہن رکھی ہوئی تھی۔ منڈے کی صبح ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کا حال پوچھنے کے لیے نماز توڑ دے۔ قریب تھا کہ لوگ ایک کر گزرے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، دوسری دفعہ کہا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ آ کر ملے گی، اور آپ انہیں یہ بشارت دی کہ آپ سب خواتین عالم کی سردار ہے۔ ادھر فاطمہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بے لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہو چکا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ اپنے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود اور نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے غلام۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے آپ کو سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر اٹھا لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم
مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اور آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ مسواک لے کر چبائی، نرم کی اور آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سقرت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بھی اس کے ساتھ ملا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، آخری فقرہ 3 بار پکارا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سوموار یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا، اور اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں پہنچ گئی، ان پہ دنیا طاری ہو گئی۔ چنانچہ کوئی اس سے تبناک اور بہتر دن نہ تھا جب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور کوئی دن اس سے تاریک اور اندھیرا دن نہ تھا جس میں آپ وفات پائے۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہے بھر رہے تھے جس طرح حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کے تصویر میں موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو واقعی آپ نے اپنے مکان میں چلے گئے، مدینہ سے باہر چلے گئے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا جسم مبارک تھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چھوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہ فرمائے گا۔ جو موت آپ کو لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ کر ابو بکر ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف آ گئے۔ ابو بکر نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا کہ وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت واقعی ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے بھی پہلے کہیں رسول گزر چکے، تو کیا ان کے موت واقعی ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت پہلی نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی تو سب نے یہ آیت